بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیلف ہیلپ بکس کے حوالے سے آج ہم 8ویں کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے ہیلپنگ ادرس، دوسروں کی مدد کرنا۔ اس میں شروع میں ایک دو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے، ایک شخص حج کے لیے سفر پر نکلتا ہے اور وہ ہر قدم پر سجدہ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھ، آج تک تمہاری اس طرح حج کی طرف کوئی بھی روانہ نہیں ہوا۔ اب جب یہ وسوسہ اس کے اندر آیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وسوسے سے بچا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی آواز کے ذریعے اس کو ندا دی۔ وہ ندا کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اے بندے، تو ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو بڑا محترم ہے اور تمہاری یہ جو عبادت ہے لائق تحسین ہے، لیکن یہ گمان نہیں کرنا کہ تو کوئی خاص تحفہ لا رہا ہے۔ ہاں، اگر تو دکھی دل کو سکھ پہنچا رہا ہے تو ہر منزل پر ہر رکعت پڑھنے سے یہ بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سکون ملے، اطمینان ملے، وہ اطمینان اور مزہ خدمت میں ہی ملتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا بھی بہت ہی اچھا مورل ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کتا مر رہا تھا اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اس کا مالک تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا کہ میرا کتا مر رہا ہے۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک فقیر نے دیکھا کہ ایک بندہ رو بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے اور اس کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ نے پوچھا بھائی خیریت تو ہوئے کہ تمہارے کتے کو ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی زخم لگا ہے یا کوئی درد ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ کہ نہیں، اس نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو فقیر نے بولا کہ بھائی اب اس سچویشن میں ہم صبر کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہی رکھ سکتے ہیں۔ یہ جب فقیر نے اس کو بولا نا، فقیر نے دیکھا کہ ایک کوئی گٹھڑی ہے اس کے کندھے پر رکھی ہوئی ہے۔ تو فقیر نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تمہارے کندھے پر یہ گٹھڑی ہے، کس چیز کی گٹھڑی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے یہ اپنے سفر کے لیے روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو فقیر نے بولا کہ تمہارا کتا مر رہا ہے، تم اس کو تو روٹی دو نا۔ تو کہنے کہ دیکھو یہ میرا کتا ہے، میرا وفادار ہے، لیکن یہ روٹی میں نے پیسوں سے کمائی ہے، آنسو پر کوئی پیسے تھوڑے ہی لگتے ہیں، مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے لیے رو سکتا ہوں، اس کو اپنی سفر کی روٹی تھوڑے ہی دے سکتا ہوں۔ تو تب اس فقیر نے اس شخص کو بولا کہ تو اتنا بے حس ہے کہ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی، تمہیں پریشانی نہیں ہو رہی کہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، وہ مر رہا ہے اور تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، تمہارے پاس روٹی بھی ہے، اور تو حیف ہے تمہاری زندگی پر کہ تمہارا اپنا کتا ہے جو تمہارا وفادار ہے، اس کو تو روٹی نہیں کھلا رہا۔ تو دیکھا جائے تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کا حوصلہ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ مدد کی طاقت رکھتے ہوں تو آپ ان لوگوں کی مدد ضرور کریں، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے۔ حقیقت میں ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بلا تفریق، کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے ہو، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔
تو ہمیں یہ رواج عام کرنا ہوگا کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے، کسی کو حوصلہ دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کی پیسوں کی مدد کر دینا، کسی کو مشورہ دے دینا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے نوازا ہے، اگر آپ اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے، تو یہ بھی ایک مدد کا ذریعہ ہے۔ تو مدد کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی زندگی کی مشکلاتوں کو آسان کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مدد کا رویہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں بھی پیدا کریں۔ ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا، کبھی کبھار اپنے گھر پر کچھ اچھا بنائیے اور گھر سے نکل کر ضرورت مندوں کو اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے چھوٹے بچوں سے ان کو دلوائیے، تاکہ ان کے دل میں بھی یہ خدمت کا جذبہ بیدار ہو۔ کبھی کبھار نکل جائیے اور بچوں کے ساتھ ایسی جگہوں پر جہاں پر نادار ہوں، ایسے بچے ہوں، ان کے اپنے بچوں کے ہاتھوں ان کی مدد کروائیے، کسی کو کپڑے دلوائیے، کسی کو کچھ بکس دلوائیے، کسی کو جس طرح ضرورت کے کپڑے ہوتے ہیں، سردیوں میں سویٹر ہو گئے یا ایسی رضائیاں ہو گئی، لوگ دیتے رہتے ہیں نا، تو یہ کام اپنے بچوں سے جب آپ کروائیں گے نا تو آپ کے بچوں کے اندر یہ خدمت کا جذبہ بیدار ہوگا، کیونکہ خدمت میں ہی عظمت ہے۔ تو جو کوئی بھی اس راز کو سمجھ گیا اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی پا لی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔